ایک مرتبہ کر لیا تو دوبارہ جو ہے یہ فرض نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے ایک مزید شرط ہے کہ اس کا ساتھ محرم بھی موجود ہے۔ بندے کے لیے 4 شرطیں اور عورت کے لیے 5 شرطیں ہو جاتی ہیں۔ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، اور اس کے ساتھ اس کا محرم بھی موجود ہے۔ ایک عورت ہے، 10 لاکھ روپیہ، 15 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، لیکن اس کا محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ بہت سی عورتیں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر حج پہ چلی جاتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حج اگر وہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ حج تو قبول ہو جائے گا، لیکن جو بغیر محرم کے سفر کیا ہے اس کا گناہ ہوگا۔ اور بہت سے لوگ گاؤں کی محلے کی عورتوں کو اپنے ساتھ بنا کر محرم بنا کر لے جاتے ہیں، محرم کو بھی گناہ ہوگا۔ وہ محرم ہے نہیں، محلے کا بندہ ہے، کہتا چلو آپ میرے ساتھ چلی جاؤ، میں آپ کا محرم بن جاتا ہوں۔ یہ دونوں گناہ گار ہیں، وہ عورت بھی گناہ گار ہے، بندہ بھی گناہ گار ہے، اور اگر کسی ایجنٹ نے بنایا تو وہ ایجنٹ بھی گناہ گار ہے۔ اس طریقے سے محرم نہیں بنتا۔ محرم اللہ نے بنائے ہیں، یعنی شوہر ساتھ جا سکتا ہے، والد ساتھ جا سکتا ہے، بیٹا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام رشتہ دار جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، وہ تمام رشتہ دار اس کے محرم بن جائیں گے، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ عورت کی محرم نہیں بن سکتی۔ ماں بیٹی دونوں کہیں ہم جا رہے ہیں تو ہم چلے جاتے نہیں جا سکتے، 2 بہنیں چلے جائیں نہیں جا سکتے، گاؤں کی اکٹھی 15-20 عورتیں چلی جائیں نہیں جا سکتی۔ اس لیے محرم موجود ہونا عورت کا جو ہے یہ شرط ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ حج کی فرضیت ہونے کی شرائط ہے کہ کس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ حج جو ہے قبولیت کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، لیکن ان میں سے 3 شرطیں ہم ذکر کیے دیتے ہیں جو مین شرطیں ہیں۔ 3 شرطوں کی موجودگی میں حج قبول ہو جاتا ہے، وگرنہ حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں اخلاص موجود ہو، ریاکاری موجود نہ ہو۔ حج اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کیا جائے۔ یا اللہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، دل میں خیال پیدا ہو، یا اللہ یہ عبادت تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میں نہیں چاہتا میرے نام کے ساتھ الحاج لکھا جائے، مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب آ گئے، ماشاءاللہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالو، ان کی دعوت کرو۔ ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے دعوتیں کھانی ہے، میں نے گلے میں ہاتھ ڈلوانے ہیں، میں نے دکان کے اوپر حاجی لکھنا ہے، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں ارادہ ہے، لوگوں نے کہہ دیا تو کہہ دیں، نہیں کہتے تو نہ کہیں۔ لوگوں کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا تب فرق پڑے گا۔ اگر دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ یہ میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، تو یہ ریاکاری ہے، وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ یا اللہ صرف تیرے لیے کیا، کوشش یہی ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، میں حج کر کے آ گیا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے، چلو خود بخود لگ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود اس کو نشر نہ کرے، میں حج پہ جا رہا ہوں میری دعوت کرو، میں حج پہ واپس آ گیا میری دعوت کرو، میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو، رکا لکھیں تو اپنے نام کے ساتھ خود ہی حاجی لکھے ہوئے، اس میں ریاکاری پائی جا رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن 3 بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، 3 بندوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم میں انہیں کو پھینکا جائے گا، ایک وہی ریاکاری کرنے والا، عالم، قاری، مجاہد، سخی، جو دکھلاوا عمل کرتا ہے، دکھا کر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، ایسے کرنے والے کو سب سے پہلے جہنم جو ہے وہ رسید کیا جائے گا۔ تو ایسا بڑے سے بڑا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ریاکاری سے بچا جائے، لوگوں کو عمل نہ دکھائیے، جو چھپ سکتا ہے چھپائیں، جو نہیں چھپتا نہ چھپے، لیکن جو چھپا سکتے ہیں چھپائیں۔ آپ نے کتنے عمریں کی ہے؟ میں جی 27 عمریں کی، یہ چھپا سکتے ہیں، اس کو چھپا لیں۔ کوئی آدمی پوچھے آپ نے کتنے حج کیے؟ کہ اللہ قبول کر لیں، بس کیا ہے۔ کتنے عمریں کیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ساری عمروں کا کرایہ دینا ہے، میں بتا دیتا ہوں، دے دیں کرایہ ساتھ۔ اگر آپ نے کرایہ نہیں دینا تو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ میرے اللہ کو پتا ہے جتنے میں نے کیے، بس اللہ قبول کر۔ تو یہ ایسی چیزیں نہیں بتانی چاہیے، میں نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، میں نے ساری زندگی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے، میں نے فلاں، جو کام چھپایا جا سکتا ہے اس کو چھپائیں، جو نہیں چھپتا ہے ظاہر ہو گیا ہو گیا۔ وہاں جا کر تصویریں بنا کر فیس بک پہ واٹس ایپ پہ نہ لگائیں، گھر میں نہ بھیجیں، میں بیت اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں نے احرام پہن لیا، میں نے احرام اتار دیا، میں نے بال کٹا دیے، یہ چیزیں جو ہے وہ بھیجنے والی نہیں ہیں۔ ان میں ریاکاری کی بو پائی جاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ریاکاری نہیں ہے لیکن بو پائی جاتی ہے، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، خالصتاً عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق، جس کے لیے آج کی ہم نے یہ تربیتی ورکشاپ رکھی ہے کہ حج سیکھیے،
حج سنت کے مطابق کیجیے، اگر اپنی مرضی سے کیا یا کسی اور طریقے کے مطابق کیا تو حج قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا۔ سنت کے مطابق کیا ہے تو حج قبول ہوگا۔ خذوا عنی مناسککم، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا لوگوں حج مجھ سے سیکھ لو، شاید آئندہ ساتھ میری تمہارے سے ملاقات نہ ہو، لہٰذا حج سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھ لو۔ تو سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو۔ فلا رفث ولا فسوق، فسوق کا معنی یہی ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی کا کوئی کام نہ کرے، گناہ کا کوئی کام نہ کرے، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کام نہ کرے، پھر جا کر حج جو ہے وہ قبول ہوگا۔ تو لہٰذا سنت کے مطابق عمل کرنے سے عبادت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، منمانی کرنے سے قبول نہیں ہوتی۔ ذرہ برابر بھی حج کے طریقے میں تھوڑا سا بھی اضافہ بھی نہ کریں اور تھوڑی سی کمی بھی نہ کریں، کیا حج کر لیں، تھوڑا سا ہے کر لیں، پھر کیا ہے حج برباد ہو جائے گا۔ تو سنت کے مطابق عمل کریں۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مال اس میں لگانا ہے وہ حلال کا، حلال مال کما کر لگائیں، حرام کی کمائی اس میں نہ لگائیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اگر حرام کا مال لگا ہوا ہے تو قبول نہیں ہوتی۔ مشہور حدیث ہے کہ بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا، لمبا سفر کیا ہے اور چہرے پہ اور کپڑوں پہ پٹی پڑی ہوئی اور دعائیں کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو حج میں ساری دعائیں ہیں، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، جس کا کھانا پینا اس کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے مال کو جو ہے وہ حلال کا لے کر جائیں، حرام کی کمائی جو ہے وہ نہ لگائیں۔ یہ تھی بنیادی شرطیں حج کی قبولیت کے لیے جو تین میں نے ذکر کی۔ اخلاص کے ساتھ حج کریں کوئی بھی عبادت، اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں اگر جو پیسہ لگتا ہے تو اس میں حلال کی کمائی لگانے کی کوشش کریں، حرام کی کمائی جو ہے وہ نہ لگائیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حج کرنے کے بارے میں، حج کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ حج کی تین قسمیں ہیں، بنیادی طور پر حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ یہی ہے کیوں بھائی تو جاگ رہے ہیں نا؟ کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ کون کون سی؟ پیچھے سے آواز ہے، ہاں بولیے، اونچی بولیے ذرا۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران اور حج تمتع۔ افراد، قران اور تمتع، یہ لو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بریک ہے۔ یہ حج افراد، قران اور تمتع۔ افراد کا مطلب کیا؟ اکیلا حج کرنا، جس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ احرام پہنا، احرام پہن کے سیدھے مکہ میں چلے گئے، وہاں جا کر طواف کر لیا، طواف کر کے پھر بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے جب 8 ذی الحجہ کا دن آئے تو حج کرنے کے لیے روانہ ہو۔ اس کے بعد حج کے سارے کام کیے، عمرہ پہلے نہیں کیا، بال وغیرہ کچھ نہیں کٹوایا۔ یہ حج افراد ہے۔ قران اور تمتع جو ہے اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے، دونوں میں عمرہ ہوتا ہے، قران میں بھی عمرہ ہوتا ہے، تمتع میں بھی عمرہ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، قران میں عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوتے، قران میں عمرہ پورا کر لیتے ہیں، جا کر طواف بھی کر لیتے ہیں، سعی بھی کر لیتے ہیں، لیکن بال نہیں کٹواتے اور احرام نہیں کھولتے، اسی احرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو آگے چل کر حج کر لیتے ہیں، یہ قران ہے۔ اور تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ تمتع میں جا کر عمرہ کرتے ہیں، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اور پھر بال کٹوا دیے اور پھر احرام کھول دیا، 8 ذی الحجہ کو پھر نیا احرام باندھتے ہیں، یہ تمتع ہے۔ یہ تینوں میں فرق ہے۔ حج افراد میں اکیلا حج ہے، تمتع اور قران میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، لیکن قران کا مطلب ہے ملانا، کرانا، کرانا کا مطلب ہوتا ہے ملانا، دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا۔ حج اور عمرے کو جوڑ دیا جاتا ہے، ایک ہی احرام کے ساتھ انسان عمرہ بھی کرتا ہے اور ایک ہی احرام کے ساتھ حج بھی کرتا ہے، درمیان میں حلال نہیں ہوتا، اس کو قران کرتے ہیں۔ قران میں بھی قربانی ہے، تمتع میں بھی قربانی ہے، یہ فرق ہے۔ افراد میں قربانی نہیں ہے، اکیلے افراد میں، حج افراد میں قربانی نہیں ہے، اس میں بھی قربانی ہے، اس میں بھی قربانی ہے، بس اتنے ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہونا، اس میں یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جانا۔ باقی طریقہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ سب طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آتے ہیں احرام باندھنے کے بارے میں۔ کبھی نہیں مجھے لگا
ڈر لگے کچھ حقیقت کرنے تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہو جائے. تو سب سے پہلے ہے احرام باندھنا. احرام جو ہے یہ سمجھنے کے لیے تصویر ہے. یہ مواقیت ہیں 1 2 3 4 اور 5 میقات ہیں. یہ باہر ہم رہتے ہیں, پاکستان ہے, یمن ہے, شام ہے, فلسطین ہے, سعودی, دوسرے تمام ممالک ہیں باہر میں جاتے ہیں. جب انسان گزرتا ہے تو ان مواقیت سے گزرتا ہے, ان میقاتوں سے گزرتا ہے. تو شریعت نے کہا جب احرام باندھنا ہو, حج اور عمرے کے لیے مکہ میں داخل ہونا ہے تو یہاں سے گزر کر جائیں. آپ جا رہے ہیں تو یہاں سے گزر جائیں, یا یہاں سے گزر جائیں, یا یہاں سے گزر جائیں, یا ادھر سے گزر جائیں, کسی بھی میقات کے اوپر سے گزر جائیں. یہ جو دائرے میں نے بنائے ہیں یہ میقات ہیں. 5 میقات ہیں. ذوالحلیفہ ہے, یلملم ہے, ذات ارق ہے, اور جوفہ ہے, اور کرن منازل ہے. کرن منازل یہ 5 میقات ہیں. مدینے میں ذوالحلیفہ آتا ہے, اور پاکستان والوں کو یا تو کرن منازل لگتا ہے یا یلملم لگتا ہے. عام طور پہ مشہور ہے یلملم, لیکن صحیح لگتا ہے یہ کہ کرن منازل. بہرحال جو بھی ہو, فرض کر لیں یہ میقات ہے. تو انسان کا گھر یہاں پہ ہے, یہاں سے انسان نے روانہ ہونا ہے. یہ ایئرپورٹ ہے, جہاز پہ یہاں پہ بیٹھ جائے گا انسان. احرام کی چادریں یہاں سے پہن لیں, جہاز میں بیٹھنے سے کوئی پہن لیں, یہاں پہ جا کر پہن لیں, کوئی فرق نہیں. احرام کی چادریں پہننے سے احرام شروع نہیں ہوگا. وہ آپ اپنے گھر سے پہن لیں, ایئرپورٹ پہ جا کر پہن لیں, یا جہاں پہ میقات کے اوپر سے جہاز گزرے گا وہاں پہ پہن لیں. سب میں ایک جیسی حیثیت ہے. آپ کی حج کی پابندیاں اور حج کا آغاز یہاں سے ہوگا, یہاں سے نہیں ہونا, یہاں سے بھی نہیں ہونا. بہت سے لوگ جو ہے وہ گھر سے احرام پہن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا حج شروع ہو گیا, یا ایئرپورٹ پہ پہن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں حج شروع ہو گیا. نہیں, حج جو ہے وہ آپ کا یہاں سے شروع ہونا ہے, میقات سے. اس کو میقات کہا جاتا ہے, وہ جگہ جہاں سے آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں. میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے میقات احرام باندھتے ہیں. تو یہ فرض کر لیں یلملم یا کرن منازل, یلملم یا کرن منازل. آپ نے یہاں سے چادریں پہن لیں. چادریں لباس ہیں. احرام اصل میں نیت کا نام ہے. چادریں لباس ہے. یہ سلوار قمیص آنے سے پہلے ساری دنیا چادر اور 2 چادریں پہنتی تھی, ایک نیچے والی چادر, ایک اوپر والی چادر. یہ عام لباس ہے. احرام اصل میں نیت کا نام ہے. تو نیت آپ نے یہاں سے جا کر کرنی ہے. اس کے لیے سنت ہے کہ انسان غسل کرے. احرام کے لیے پہننے سے پہلے کیا کرے؟ غسل کرے. غسل یہاں پہ کر لیں, یہاں پہ کر لیں, یہاں پہ کر لیں. آپ کے لیے آسانی. جہاز میں کرنا ممکن نہیں ہے, یا تو ایئرپورٹ میں کرنا پڑے گا یا گھر پہ کرنا. یہی ہو سکتا ہے, گھر میں غسل کرنا. اس کے بعد آپ نے شلوار قمیص پہنے رکھیں, چادریں پہن لیں, یہاں سے پہنی یہاں پہ پہن لیں, یہاں سے پہنی یہاں پہ. فرض کر لیں عام طور پہ لوگ گھر سے پہن لیتے ہیں, گھر سے یا ایئرپورٹ سے پہن لیتے ہیں. گھر سے آپ نے چادریں پہن لی یا ایئرپورٹ سے پہن لی, تلبیہ نہیں شروع کرنا. ابھی آپ خوشبو لگانا چاہیں جسم کو لگا سکتے ہیں, بال کٹوانا چاہیں کٹوا سکتے ہیں, ناخن کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں, سر ڈھانپنا چاہیں ڈھانپ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جا کر جو ہے جب آپ تلبیہ پکاریں گے پھر پابندی شروع ہوگی. یہاں پہ تلبیہ نہیں پکارنا جب تک آپ جہاز جو ہے وہ کرن منازل یا یلملم کے اوپر سے گزرتا نہیں ہے, وہاں سے آپ کی کوئی پابندی شروع نہیں ہوگی. تو پہلا کام غسل کر لیا. غسل کرنے سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹنے والے کاٹ لیں, فرض نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹنے ہو تو کاٹ لے, بال بھی کاٹنے تو کاٹ لے, نہیں ضروری ہے تو نازل نہ کاٹنے کو مسئلہ ہے. نہانے کے بعد جسم کے اوپر خوشبو لگا سکتا ہے, احرام کو خوشبو نہ لگائے. اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعتیں احرام کی پڑھنا. 2 رکعتیں احرام کی پڑھنا جو ہے یہ ثابت نہیں. 2 رکعتیں احرام کی پڑھنا, احرام کی نیت سے پڑھنا یہ ثابت نہیں. دیکھ لیں شاید کبھی کھڑکی بند ہوتے نہیں دیکھی, آپ دیکھ لیں. اکثر لوگ جو ہے وہ احرام کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں گھر میں یا ایئرپورٹ کے اوپر یا میقات کے اوپر جا کر.
احرام کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ احرام کی 2 رکعتیں کوئی نماز شریعت میں موجود نہیں، کسی کے پاس کوئی ثبوت موجود ہو تو وہ لا کر ہمیں بھی دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے ذوالحلیفہ پہ گئے اور جا کر آپ نے وہاں پہ غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد تلبیہ پکارا اور تلبیہ پکار کے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ سنت ہے۔ آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، ظہر یا عصر کی نماز پڑھی ہے، یہاں پہ وقت ہو گیا تھا تو آپ نے نماز پڑھی۔ یہاں سے علماء نے یہ دلیل نکالی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا احرام کسی نماز کے بعد واقع ہو۔ انسان جب نیت کرے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لے، ظہر کی پڑھ لے، عصر کی پڑھ لے، فجر کی پڑھ لے، اس کے بعد احرام کر لے۔ اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو 2 رکعتیں پڑھ لے، لیکن احرام کی نیت سے نہیں۔ بس یہ فرق ہے، احرام کی نیت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر فرضی نماز کا وقت ہے تو فرضی نماز پڑھ لے، نہیں تو تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے احرام پہن لے۔ تو احرام پہننے کے بعد یہاں پہ جا کر آپ نے تلبیہ پکارنا، لبیک اللہم عمرۃ۔ آپ نے جا کر عمرہ کرنا ہے تو پہلے جو ہے وہ یہ تلبیہ پکارے، لبیک اللہم عمرۃ۔ لبیک اللہم عمرۃ، یہ تلبیہ ہے عمرے کے لیے۔ جب اکیلے عمرے کے لیے جائیں تب بھی یہی، جب تمتع کے لیے جانا ہو تو تب بھی پہلے یہی کہیں۔ تمتع کے لیے عمرۃ کہنے کیونکہ حج کی نیت بعد میں کرنی ہے تو لہذا حج کا لفظ آگے آ جائے، یہاں پہ صرف عمرۃ کا لفظ بولتے ہیں۔ تو عمرۃ لفظ بولیں گے، چادریں آپ نے پہن لی ہیں، غسل آپ نے کر لیا ہے، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں کہ یہ سلا ہوا لباس نہیں پہننا، یہ پابندی ہے، احرام نہیں ہے۔ اصل کے احرام کیا ہے؟ تلبیہ پکارنے کا نام ہے۔ یہاں پہ جا کر تلبیہ پکار لیا، آپ نے یہ چادر نہیں پہنی، یہ لباس نہیں اتارا، آپ کا احرام ہو گیا، آپ کا احرام ہو چکا ہے۔ آپ اسی طرح کپڑوں میں جا کر عمرہ کر لیں، حج کر لیں، آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن آپ نے صرف احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا آپ کو جرمانہ ہوگا، گناہ ہوگا، سزا ملے گی، کفارہ دینا پڑے گا، وگرنہ حج ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ لباس احرام نہیں ہے۔ احرام کیا ہے؟ نیت کرنے کا نام احرام ہے، تلبیہ پکارنے کا نام احرام ہے۔ جب آپ عمرے کا تلبیہ پکار لیں احرام ہو گئے۔ تو یہاں سے تلبیہ پکارنے کے بعد پابندیاں شروع ہو گئی۔ پابندیاں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز عام طور پہ جوتے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، چپل کون سی پہنتے ہیں؟ کینچی چپل جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں کہ کینچی چپل پہننی ہے اور کوئی جوتا نہیں پہننا۔ یہ بھی کسی حدیث سے ثابت ہے، کینچی چپل پہننا لازم کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کے لیے آسانی ہے کینچی چپل پہن لیں، کوئی اور جوتا آسان ہے وہ پہن لیں، صرف یہ پیچھے والے ٹخنے، پاؤں کے جو ٹخنے ہیں یہ نہیں ڈھانپنے چاہیے۔ آگے والا نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی پاؤں ڈھانپا جائے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ یہ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے جب بنا دیا ہے اور یہ مسئلہ اتنا مشہور ہو گیا ہے، ہر بندہ کینچی چپل استعمال کرتا ہے، دوسرا استعمال نہیں کرتا۔ اگر کر لے تو پتہ نہیں سمجھتا میرا عمرہ اور حج نہیں ہوا، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بنایا ہوا مسئلہ ہے جو کہ درست نہیں۔ اس لیے کوئی بھی جوتا پہن سکتے، اوپر والا حصہ ڈھک جائے، نیچے والا ڈھک جائے، سائڈوں میں ڈھک جائے، دائیں سے کوئی مسئلہ نہیں، صرف ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے۔ ایک حدیث میں موجود ہے جسے جوتا نہ ملے وہ موزے پہن لے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جسے جوتا نہ ملے وہ کیا پہن لے؟ موزے پہن لے۔ موزے سے اوپر والا حصہ ڈھانپا جاتا کہ نہیں ڈھانپا جاتا؟ اگر موزے کو اوپر سے کاٹ دیں وہ پہنا ہی نہیں جا سکتا، اوپر سے اگر کاٹ دیا جائے تو وہ پہنا ہی نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے موزے پہننے کی جب اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا ہے، ٹخنے نہیں ڈھانپنے چاہیے، ٹخنے ننگے رکھے، باقی شوز پہننا چاہتا ہے بوٹ پہن لے، سینڈل پہن لے، چپل پہن لے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ تو لہٰذا یہ چپل پہننا جو ہے وہ احرام میں شامل نہیں ہے، یہ بنا دیا گیا ہے دھکے شاہی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے پابندی یہ ہے کہ آپ نے سلا ہوا لباس اتار دینا ہے اور 2 انسنی چادریں پہن لیں۔ انسنی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بازو ہے اس کا بازو نہ بنا ہوا، بازو اندر داخل کرنا، یہ گلا بنا ہوا ہے، سر اس میں داخل نہ ہوتا، پاؤں جیسے شلوار کے پنچے ہیں اس میں پاؤں داخل نہ ہوتا، یہ انسلا ہے، سیدھی چادر۔ اگر کنارے سلے ہوئے ہیں
تو کوئی حرج نہیں. یہ جس طریقے سے یہ قمیص کا کنارہ سلا ہوا ہے، اگر چادر کے بھی کنارے ایسے سلے ہوئے ہوں تو کوئی حرج نہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ احرام کے خلاف، نہیں. احرام کے خلاف یہ ہے کہ کپڑے کو اس طریقے سے سلائی نہ کریں، اس کا دائرہ بن جائے اور اس کے اندر سے وہ چیز داخل کرنی ہو، یہ منع ہے. تو لہٰذا سلا ہوا سے انسلی چادریں دو پہنیں. ایک پابندی تو یہ ہے کہ یہ لباس اتار دیں اور انسلی چادریں پہنیں. دوسری پابندی یہ ہے کہ ٹوپی وغیرہ، پگڑی وغیرہ اور مال وغیرہ سر پہ نہ رکھیں، سر نہ ڈھانپیں. کتنی ہو گئی؟ کتنی پابندیاں ہو گئی؟ 2. تیسری پابندی یہ ہے ناخن نہیں کاٹنے. ناخن یہاں پہ تلبیہ پکارنے کے بعد یہاں تک کاٹ سکتے ہیں، یہاں سے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے یلملم پہنچنے تک. جدہ سے قریب میں یلملم یا کرنے منازل آتا ہے. سعودیہ میں جہاز جہاں پہ اترتا ہے 15-20 منٹ پہلے بس میقات آ جاتا ہے، وہاں تک آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں. تو ناخن نہیں کاٹنے یہاں پہ پہنچنے کے بعد. تلبیہ جب پکار دیا تو ناخن نہیں کاٹنا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بال نہیں کاٹنا. کتنی ہو گئی؟ 4 یا 5؟ نمبر 1 بولیے، سلا ہوا لباس نہیں پہننا. نمبر 2 سر نہیں ڈھانپنا. نمبر 3 ناخن نہیں کاٹنے. نمبر 4 جسم کے بال نہیں کاٹنا، کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹنے. یاد رہے خارش کی ہے، ایک ہاتھ بال گر گیا ہے تو ایک بال کا دم نہیں پڑتا ہے. یہ بھی لوگوں نے مسئلے بنا رکھے، ایک بال پڑ گیا تو آپ اتنے پیسے دے دیں آپ کا دم ادا ہو جائے گا. آپ کے 2 گر گئے تو 20 روپے دے دیں، 3 گر گئے تو 30 دے دیں. نہیں، ایسا نہیں، شریعت نے ایسی کوئی چیز نہیں بتلائی. بال خود بخود گرتے رہتے ہیں، وضو کریں گے تو لازمن گرنے ہیں. بہت سے گرتے ہیں، خود بخود گرتے رہتے ہیں، نہ بھی حرکت دیں تب بھی گر جاتے ہیں. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں خود کھینچ کے نہ گرائیں. خود زور سے پتا ہے کنگا کرنے سے گرتے ہیں، کنگا نہ کریں. برش کرنے سے گرتے ہیں، برش نہ کریں. وضو کرنے سے گرتے ہیں تو گر جائیں. خود بخود گرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو خود نہ گرائیں. تو بال کاٹنے جو ہے وہ منع ہے. 5ویں چیز یہ ہے خوشبو لگانا منع ہے. خوشبو لگانا منع ہے. یہ 5 محظورات احرام ہیں. یہ 5 پابندیاں ہیں انسان کے لیے کہ یہ کام نہیں کرنا. ان 5 کاموں میں سے کوئی کام ہو جائے، عورت کے لیے اس میں اضافہ ہے کہ وہ گلوز نہیں پہنے، دستانے نہیں پہنے. دستانے نہ پہنے. عورت جو ہے اس کو گلوز پہننے سے منع کیا. اور اسی طرح نقاب پہننے سے منع کیا. نقاب کا من ایسا لباس جو اس طرح کا ہوتا ہے، سارا جو ہے وہ سلا ہوا ہے اور یہاں سے آنکھیں ننگی ہیں اور نیچے سے بھی سلا ہوا ہے. یہ حصہ جو ہے وہ ننگا ہے، اس کو نقاب کہا جاتا ہے. یہ نقاب پہننے سے منع کیا گیا. عورت جو ہے وہ چادر کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ، پلو کے ساتھ اگر پردہ کرتی ہے تو کر لے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. غیر محرموں کی نظر پڑتی ہے، ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. تو عورت کے لیے 2 شرطیں اور ہوگی، 7 ہوگی. 5 شرطیں مرد والی. مرد کو سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے، عورت سر ڈھانپ سکتی ہے. اس کی 4 چیزیں باقی رہ جائیں گی اور 2 چیزیں اور شامل ہو جائیں گی، اس کی 6 ہو جائیں گی. مرد کے لیے 5 اور عورت کے لیے 6. یہ 6 پابندیاں ہیں. ان میں سے کسی پابندی کا اگر بھول کے ارتکاب ہو گیا، یاد نہیں رہا، سامنے کر لیا. عادت ہوتی ہے کھینچنے کی، انسان جو ہے بال کھینچ لیا، جب ہاتھ میں آ گیا پھر آتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا، تو استغفار کر لے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر دم. جان بوجھ کر جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک دم نہیں پڑے گا. اگر سر ڈھانپ لیا ہے، یاد نہیں ہے، کمبل اٹھایا سر کے اوپر رکھ لیا، پھر یاد آیا میں تو احرام میں ہوں، اس کو اتار دیا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جیسے یاد ہے اس کو اتار دیں، کوئی حرج نہیں. پگڑی ہے، ٹوپی ہے، پکڑ کے سر پہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. جیسے یاد ہے اس کو اتار دیں. اگر جان بوجھ کے پہنی، یاد ہے کہ ٹوپی نہیں پہنی، پھر اٹھا کر پہن لی، اب جو ہے وہ کفارہ ہے. تو یہ 5 چیزیں یا 6 چیزیں، ان میں سے کسی کام کا ارتکاب ہو جائے تو انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. 3 چیزوں میں سے اختیار ہے، جو مرضی کر لے. 5 یا 6 چیزوں میں سے کسی کام کا ارتکاب ہو جائے تو انسان کو اختیار ہے کفارہ دینے میں 3 چیزوں کا. نمبر 1 دم دے دے. دم یہ ہوتا ہے ایک بکرا یا چھترا اللہ کے راستے میں مکہ میں قربان کر کے مکہ کے فقیروں پہ تقسیم کر دے. یہ دم ہے. ایک بکرا، گائے کا 7واں حصہ، اونٹ کا 7واں حصہ ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دے، یہ دم ہے. یا پھر 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا. یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا. یہ کس چیز کا کفارہ ہے؟
6 پابندیاں میں نے بتلائی ہیں، ان میں سے کسی پابندی کا ارتکاب ہو جائے، سلا ہوا لباس نہیں پہننا، ٹوپی نہیں پہننی ہے، ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال نہیں کاٹنے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے، اور عورت کے لیے دستانے نہیں پہننے اور نقاب نہیں پہننا، ان 6 کاموں میں سے کسی کام کا جان بوجھ کے ارتکاب کیا تو فدیہ یہ ہے کہ انسان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے، قربانی وہیں پہ دینی پڑے گی، اور روزے کہیں پہ بھی رکھ سکتا ہے، اور جو ہے وہ 6 مسکینوں کو کھانا جو ہے وہ بھی کہیں پہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ مکہ میں کرے، کھانا بھی وہیں پہ کھلا دے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ان چیزوں کا کفارہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کفارہ نہیں لیکن منع ہے، مثلا نکاح کرنا، شادی کا پیغام بھیجنا، شادی کے پیغام میں، شادی کے پروگرام میں شرکت کرنا، یہ منع ہے۔ انسان جو ہے حج میں اور عمرے میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا، جب تک احرام پہنا ہوا ہے یہ کام نہیں کر سکتا، اگر کر لے گا تو گناہ ہوگا، کر لے گا تو گناہ ہوگا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، بس توبہ کرے اور استغفار کرے، نکاح کیا ہے تو اس کو باطل کر دے، دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر دے، وہ نکاح دوبارہ کرے، وہ ہوا نہیں۔ تو لہٰذا شادی کا پیغام بھیجنا بھی منع ہے، نکاح کرنا بھی منع ہے، نکاح کے پروگرام میں شرکت کرنا بھی منع ہے جب تک احرام کی حالت میں۔ اگر کر لے گا تو اس کا کیا ہے کفارہ؟ توبہ اور استغفار، توبہ استغفار کرنا۔ اسی طریقے سے شکار کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، یہ بھی منع ہے۔ 6 چیزیں وہ والی، 2 چیزیں یہ ہو گئی، 8 ہو گئی۔ خشکی کا شکار کرنا یہ بھی منع ہے، تری کا شکار منع نہیں، سمندر میں مچھلی نکال کر جو ہے وہ شکار کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں شکار کر کے کھائی جا سکتی ہیں، لیکن تری کا شکار کرنا منع ہے۔ شکار سے مراد شکاری جانور، بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا تو یہ شکاری جانور نہیں ہے، مرغی ذبح کر کے کھا لی تو یہ شکاری جانور نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مرغی کا جانور کھایا جا سکتا ہے؟ شریعت نے شکار کرنے سے منع کیا، تو مرغی شکار نہیں کی جاتی۔ نیل گائے، ہرن، جنگلی جانور جو شکار کیے جاتے ہیں وہ مراد ہیں، وہ شکار نہیں کرتے۔ وہ اگر شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اسی کی مثل بکرا یا گائے وغیرہ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا۔ اگر شکار کر لیا تو دیکھا یہ میرا جانور جو شکار کیا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں تو نہیں ممکن، لیکن شریعت کا ایک مسئلہ ہے، 20 کلو گوشت ہے تقریباً، تو 20 کلو کے قریب بکرا یا گائے لے کر جو ہے اس کو جو ہے وہ ذبح کرے اور اللہ کے راستے میں تقسیم کر دے، اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ جیسے انسان احرام پہن لے، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں اور ان کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ بڑا اگر انسان ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو احرام باطل ہو جاتا ہے، عمرہ باطل ہو جاتا ہے، حج باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی پابندی ہے کہ احرام پہننے کے بعد انسان نے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ قائم نہیں کرنا، اور اس سے پہلے تمہیدی کام جو ہے وہ بھی نہیں کرنا، یعنی شہوت کی غرض سے مس بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، بوسوں کے نار بھی نہیں کرنا، یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ مسئلے تو کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ مسئلے لوگ کرتے ہیں، حج کے دنوں میں سارا کام کر کے آ جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں حضرت جی یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب کیا کریں؟ اب بھگتے ہیں کہ اگلے سال کو دوبارہ حج کریں، یہ حج آپ کا ضائع ہوگا۔ تو اس لیے یہ مسئلے بتلائے جاتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے جو ہے وہ حج کے دنوں میں ناجائز ہیں۔ یہ پابندیاں ہیں تقریباً جو میں نے 9 بتلائی، 9 پابندیاں میں نے بتلا دی، ان میں سے 5 یا 6 کام اگر بھول چوک کر ہو جائے تو کوئی چیز نہیں، اگر جان بوجھ کے کیے ہیں تو ان کا کفارہ ہے، اور کفارے میں 3 چیزیں جو ہے وہ اختیار ہے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ دم دے دیں، 3 روزے رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، جان بوجھ کے کام کیا۔ جیسا کہ ایک واقعہ موجود ہے حدیث میں، ایک آدمی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر پہ چوہے پڑ گئے، وہ کام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو چوہے ان کے چہرے پہ گر رہی تھی، زیادہ چوہے ہوں تو بسا اوقات گرتی ہوئی نمایاں نظر آتی ہے، ان کے سر سے گزر کر یہاں کپڑوں پہ نظر آ رہی تھی، سفید کپڑے پہنے ہو تو نمایاں طور پہ نظر آتی ہے، اتنی زیادہ چوہے تھی گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مصیبت میں پھنسا ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر سر مڑوا دو، ابھی عمرہ بھی نہیں کیا تھا، کہا جاؤ جا کر سر مڑوا دو اور 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لو، یا دم دے دو، یا 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔
تو یہ آپ نے بتایا کہ جان بوجھ کے کبھی کام کرنا پڑ سکتا ہے، شدید دھوپ ہے، سر ننگا نہیں رکھا جا سکتا، چھتری وغیرہ موجود نہیں ہے، صاحبان کوئی موجود نہیں ہے، پیدل سفر کر رہا ہے اور سر جل رہا ہے، انسان کو خدشہ ہے کہ اگر سر ننگا رہا تو میں گر جاؤں گا، تو کوئی حرج نہیں، صافہ پکڑے اور پگڑی باندھ کے سر کو ڈھانپ لے، اور ڈھانپ کے بعد میں جب وہ شاید دھوپ ختم ہو جائے اس کو اتار دے، اور اس کی جگہ پہ کیا کرے، فدیہ، ایک جانور ذبح کر دے، یا 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ اس کا حج جو ہے وہ نقص جو تھا وہ پورا ہو جائے۔ یہ ہے معذورات احرام، یہاں پہ پابندیاں احرام باندھنے سے شروع ہو جائیں گی اور عمرہ ختم ہونے تک یا حج ختم ہونے تک یہ پابندیاں جو ہے یہ باقی رہیں گی۔ یہ جو ہے انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ پابندیاں ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بتائی ہیں، انہیں یاد رکھنا۔ اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے یہاں پہ تلبیہ شروع کیا، تلبیہ جو ہے وہ پکارنا شروع کرتا، تلبیہ پکارتے ہوئے چلے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ یہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے تو میں آ گیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ تمام نعمتیں تیری ہیں، تمام تعریفیں تیری ہیں، ساری بادشاہت جو ہے وہ تیری ہے، ان تینوں چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ ہے۔ اور اگر کہے کہ سرکار تو نے بلا لیا ہے تو یہ تلبیہ کا سارا ستیہ ناش کرتا ہے، اسے مروڑ توڑ کر پھینک دیا۔ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میرے بلانے نے بھی تیرا کوئی شریک نہیں، تو نے بلایا ہے تو میں حاضر ہوں، یا اللہ تو نہ بلاتا تو میں یہاں پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سرکار نے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن سرکار بلاتی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، سرکار کسی کو مکے اور مدینے میں بلاتی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت سے لوگ کہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال مدینہ میں رہے ہجرت کرنے کے بعد، 6 سال آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، 1400 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے، رستے میں مشرکین مکہ نے روک دیا، لائن لگا کر کھڑے ہو گئے، یہاں سے آگے نہیں جانا، کوئی بندہ بھی آگے گیا تو جنگ ہو جائے گی۔ آپس میں صلح مفاہمت ہوئی اور آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں لیکن اگلے سال ہمیں اجازت دے دو۔ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے طے کر لیں، اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ جاؤ۔ حضرت عمر لڑنے لگے، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چوری کرنے تو نہیں جا رہے، یا رسول اللہ ہم کیوں واپس جائیں، ہم نہیں جاتے۔ آپ نے کہا نہیں، شرط طے ہو گئی ہے، واپس۔ سرکار واپس آ، سرکار کے ساتھ 1400 صحابہ کرام بھی واپس آ۔ کیا کرنے گئے؟ عمرہ کرنے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال نہیں کرنا۔ اگر سرکار کو پتا تھا اس سال نہیں کرنا تو مدینہ سے کیوں چلے؟ سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے، علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ جب یہاں پہ پہنچے تو پھر اللہ نے بتلایا اور مشرکین کے ساتھ سامنا ہوا تو پھر پتہ چلا کہ اس سال ہماری قسمت میں عمرہ نہیں، اس سال واپس جانا پڑے، اگلے سال جا کے عمرہ۔ تو سرکار تو خود اپنی مرضی سے عمرہ نہیں کر سکتی۔ 6 سال آپ نے عمرہ نہیں کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 6 سال نہ ہمت ہوئی جانے کی، نہ مشرکین نے جانے دیا۔ 6 سال کچھ قوت ہوئی تو چلنے لگے تو مشرکین نے پھر روک دیا، پھر 7ویں سال جا کر آپ نے جو ہے وہ عمرہ ادا کیا۔ تو سرکار نہیں بلاتی، سرکار کی جو سرکار ہے وہ بلاتی ہے، سرکار کی جو سرکار ہے وہ بلاتی ہے۔ یہی معنی تلبیہ کا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تو نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، تو نے بلایا اور تو نے توفیق دی ہے تو میں آ گیا ہوں، تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں آ سکتا۔ کتنے لوگ اتنے پیسے لے کے کھڑے، مجھے لے جاؤ، نہیں باری آتی، پاسپورٹ نہیں بنتا، شناختی کارڈ نہیں بنتا، ٹکٹ نہیں نکلتا، قسمت میں نہیں نکلتی، 100 رکاوٹیں جو ہے وہ بن جاتی، قسمت میں نہیں نکلتی۔
جب اللہ نے لکھا ہوگا اس وقت دے جائے گا، جب تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں، سرکار کی طرف سے جب تک بلاوا نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے وہ جانے کے چانس نہیں بن سکتے۔ تو لہٰذا لبیک اللہم لبیک کا معنی، یا اللہ جتنی نعمتیں، یہ حج نعمت نہیں ہے، یا اللہ جتنی نعمتیں تیری ہیں، تیری نعمتیں دینے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سرکار کو شریک کر لی، حج برباد ہو جائے کہ سرکار بھی بلاتی ہے حج پہ تو یہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر لی، یا اللہ تو کچھ نعمتیں تو دیتا ہے، کچھ نعمتیں سرکار دیتی ہے، تو یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سرکار کا مقام اپنی جگہ پہ، آپ امت کے لیے سفارش کریں گے، جنت کا دروازہ کھلائیں گے، آپ جو ہے وہ حوض کوثر پر ہوں گے، یہ سارے اعزازات آپ کے پاس، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن سرکار کے پاس حج پہ بلانے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو یہاں پہ یہ تلبیہ پکاریں، کہا جاتا ہے افضل الحج الحج والثج، افضل ترین حج کون سا ہے؟ جس میں زیادہ تلبیہ پکارا جائے۔ افضل حج کون سا ہے؟ جس میں زیادہ تلبیہ پکارا جائے اور قربانی کی جائے، خون بہایا جائے، دو کام کیے جائیں تو یہ حج جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا تلبیہ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں تلبیہ اونچی آواز میں پکارو، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور جبریل نے مجھے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اونچی آواز میں تلبیہ پکاریں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں تلبیہ پکارتے تھے ہمارے گلے بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی پرانے زمانے میں تحریکیں چلتی تھی تو لوگ نعرے مارتے تھے، اتنے نعرے مارتے تھے گلے واقعی بیٹھ جاتے تھے۔ اب تو نہیں مارتے، اب تو دکھلاوے کے لیے کسی کو اسپیکر میں ہاتھ آ جائے تو مار دیا، نہیں آیا تو نہ صحیح۔ اس وقت واقعی جوش اور خروش ہوتا تھا، تو اتنے جوش اور خروش سے تلبیہ پکارے کہ انسان کا گلا بیٹھ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ اونچی آواز میں تلبیہ پکارے۔ عورتیں ان کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے وہ ذرا پست آواز میں پکار لیں، مرد نہ موجود ہو تو وہ بھی اونچی پکار لیں، اگر مرد قریب میں موجود ہوں تو آہستہ آواز میں وہ تلبیہ پکاریں۔ تو تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں پہنچے، تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں پہنچے۔ تلبیہ کے علاوہ کوئی اور ذکر کیا جا سکتا ہے؟ کیوں بھائی بتلائیے، حج کے دوران احرام پہننے کے بعد مکہ جاتے ہوئے تلبیہ کے علاوہ کوئی اور ذکر کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی درود شریف پڑھ سکتا کوئی؟ بولیے، کوئی نہیں پتا؟ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن تلبیہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر ہے، لیکن افضل ذکر کیا ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو لہٰذا اس وقت میں تلبیہ پکاریں، اگر کوئی آدمی کو اور ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں، جو بھی ذکر کرنا چاہے انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، دور ہے، اور یہ چیز لگ سکتی ہے، چھڑی وغیرہ، وہ اس کو لگا کے اس کو بوسہ دے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور یہاں پہ اس کو براہ راست بوسہ دے دیں، یا ہاتھ یا کوئی چیز لگا کر جو ہے وہ بوسہ دے دیں۔ اگر نہیں ممکن ہے تو پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بار بار ایسے ایسے کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کریں، دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں، اللہ اکبر، یہاں پہ کھڑے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کو روانہ ہو جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر، شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ آغاز بسم اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہاں سے ہم نے 7 چکر لگانے ہیں، یہ طواف ہے، 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ 7 چکروں کی کوئی دعا خاص نہیں، جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا خاص نہیں ہے۔ لوگ کتابیں رکھ لیتے ہیں تو کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے، کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے، کبھی آگے ٹکر کے پیچھے دھکا لگتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کتابوں والی دعائیں ضروری نہیں ہیں، جو دعا آپ کو یاد ہے، جو آپ مانگنا چاہیں، جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے سہولت دی ہے، اس سہولت کو لے لینا چاہیے۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے جو مرضی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے 3 چکر جو ہے اس کو رمل کرنا، یہاں سے لے کر یہاں تک 1 چکر، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک 2 چکر، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 3 چکر۔ 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا، رمل کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس طریقے سے دوڑ دو، ہلکا ہلکا سا، جوگنگ جسے آپ کہتے ہیں، اس طریقے سے انسان جو ہے وہ دوڑتا ہوا چلتا۔ اگر ممکن ہے، حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بھی چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اگر ممکن ہو تو یہ 3 چکروں میں دوڑنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ استوا بھی سنت ہے، رمل بھی سنت ہے۔ استوا 7 چکروں میں اور رمل 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں۔ اور پھر یہاں سے میں نے بتایا جون سی دعا، ذکر، سبحان اللہ، یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ نے تلبیہ ختم کر دینا۔
عمرہ کرتے وقت یہاں سے تلبیہ پکارنا شروع کیا اور یہاں پہ جا کر آپ کیا کریں؟ ختم کر دیں. یہ بیت اللہ جب نظر آئے تو ختم کر دیں. مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہو تو ختم کر دیں. پھر یہاں سے جو ہے وہ جو مرضی ذکر کر لیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، اللہم صلی علی محمد وعلی ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی، جو دعا مانگنا چاہیں اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، انگلش میں، جو کہنا چاہیں ذکر و اذکار کی بات ہے. فون بند کر دیں، سیلفیاں نہ لیں، بات چیت نہ کریں، اپنا خشوع کے ساتھ عبادت کریں. یہ پتہ نہیں دوبارہ عبادت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے اور ایک مرتبہ بھی نہیں ملتی. تو یہاں پہ سیلفیاں نہ بنائیں، یہاں پہ عبادت کریں. یہ حتیم ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے، یہ حتیم کا حصہ ہے. یہاں پہ بھی رستہ کھلا ہوا ہے اور یہاں سے بھی کھلا ہوا ہے. چکر جو ہے وہ یہاں سے نہیں لگانا، چکر جو ہے وہ یہاں سے لگانا. جو یہاں سے چکر لگے گا وہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے یہاں سے چکر نہ لگائیں. یہاں والا چکر جو ہے نہ لگائیں. بس ٹھیک ہے. تو یہ حتیم ہے، یہاں سے جو ہے اوپر سے چکر لگائیں. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو بیت اللہ کے باہر سے چکر لگاتے ہیں، اندر سے جو ہے وہ چکر نہیں لگاتے. تو اس طریقے سے 3 چکر لگائے دوڑتے ہوئے اور آخری 4 چکر جو ہے وہ آہستہ چال میں چلتے ہوئے لگائے. یہ جو ہے کونا ہے رکن یمانی. حجر اسود سے پچھلا کونا اس کو رکن یمانی بولتے ہیں. یہاں پہ آ کر جو ہے پہلے چکر میں اور 7 چکروں میں اس کونے کو ہاتھ لگانا مسنون ہے. ہاتھ لگانا، بس اس کو استلام کہا جاتا ہے. اس کو چومنا نہیں ہے، نہ اس کو براہ راست بوسہ دینا ہے، نہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. صرف ایک ہی کام ہے، ہاتھ لگانا. ہاتھ لگا سکتے ہیں تو اس کو لگائیں، یہ مسنون ہے. اگر دور ہے، رش ہے اور آگے گزرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پہ یہاں سے لے کر اس کونے تک، یہاں سے لے کر اس کونے تک جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. یہ دعا پڑھنا اور پورے باقی چکر میں جو دعا پڑھنا چاہیں وہ پڑھتے رہیں. ایک چکر ہو گیا، یہاں پہ آ کر پھر وہی 3 کاموں میں سے براہ راست بوسہ دے سکتے ہیں دے لیں، ہاتھ لگا کر بوسہ دے سکتے ہیں دے لیں، دور سے اشارہ کر دیتا ہے ہاتھ سے اللہ اکبر، بس بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہہ دیں. تو 7 چکر اسی طریقے سے یہاں پہ لگا کر یہاں پہ پورے ہو جائیں. 7 چکر جو ہے وہ لگانے کے بعد درمیان میں جو دعا پڑھنا چاہتے پڑھتے رہیں. 6 چکر یا 5 چکر یا 7 چکر میں شک پڑ جائے تو کم والے پہ یقین کر لیں، زیادہ والے کو چھوڑ دیں. میں نے 6 لگائے ہیں یا 7 لگائے پتہ نہیں چل رہا، تو کیا یقین کریں؟ 6 لگائے، 7 میں دوبارہ لگا دیں. اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے، غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، جو شک ہے اس کو چھوڑ دیں. 6 میں یقین ہے، 7واں چکر دوبارہ لگا. 3 لگائے ہیں، 4 لگائے ہیں، 3 تو لگا لیے، چوتھے میں شک ہے، چوتھے کو چھوڑ دیں، چوتھا دوبارہ لگا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ 7 چکر جو ہے وہ پورے کریں. 7 چکر جو ہے جب پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے جا کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں. یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ پڑھ لیں، یہاں رش ہوتا ہے تو پیچھے چلے جائیں. اگر پیچھے یہاں بھی جگہ نہ ملے تو کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، بیت اللہ میں کسی جگہ پہ جا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. انشاءاللہ وہ طواف کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعتیں اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھنا مسنون ہے. باقی کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں لیکن بہتر ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھی جائے. یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر پہلے تو یہاں پہ زمزم کا چشمہ جو ہے وہ یہاں پہ راستہ ہوتا تھا، یہاں پہ جگہ موجود تھی، یہاں سے نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے تھے لیکن اب وہ بند کر دیا ہے. تو زمزم کا پانی کہیں سے لے کر پیے. طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی پینا مسنون ہے. تو کہیں پہ بھی کولر وغیرہ پڑے ہیں وہاں سے زمزم کا پانی پی لیں. ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس کام کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا گیا. بڑا بابرکت پانی ہے. تو یہ یقین کے اوپر ہے، یقین کے اوپر ہے. جس کو جس قدر یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے. ہم پیتے رہتے ہیں ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا، بڑا پیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یقین نہیں. یقین کی مثال دوں، ایک ہمارے بزرگ استاد بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آئی، وہ مجھے کہنے لگی مولوی صاحب بھینس جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی، یہ کوئی آٹا یا کوئی چیز اس طرح کی چیز پہ دم کر دیں. تو میں مشغول تھا، میں نے بھائی سے کہا بھائی یہاں پہ رکھ دیں، الماری پڑی یہاں پہ رکھ دیں تو میں کر دیتا ہوں.
کہنے لگے میں بھول گیا. وہ اگلے دن پھر آئی, کہنے لگے دم ہو گیا. میں نے کہا لے جائیں. وہ اٹھا کر لے گئے. تو وہ جا کر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن جو ہے مٹھائی کا ڈبہ لیا. کہنے لگی ماشاءاللہ وہ آپ کا جو ہے وہ دم کیا ہوا آٹا جو ہے وہ دیا, بھینس کے بہترین دودھ دیا, بہترین ہو گئی. کہنے لگے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں دم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو یہ یقین کی بات ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں, یہ دم کرتے ہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ دم والی چیز لے لی, حالانکہ دم ہوا ہی نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ دیا. یہ آنا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جس طرح کا وہ گمان کرتا ہے میں اس طرح پہنچ سکتا ہوں. لوگوں کو درباروں سے مل جاتا ہے, قبر پہ جاتے ہیں وہ وہاں سے مانگتے مل جاتا ہے, لیکن وہاں سے مانگنا جائز نہیں ہے. اگر وہیں سے ملتا ہوتا تو یہودیوں کو, عیسائیوں کو, مجوسیوں کو, انگریزوں کو, گوروں کو کبھی کچھ نہ ملتا. اسے معلوم ہوتا وہاں سے نہیں ملتا, اللہ کے دربار سے ملتا ہے. اللہ سب کو دیتا ہے, وہاں پہ جانے والے کو بھی دیتا ہے, جو نہیں جاتا اس کو بھی دیتا ہے. تو اس لیے جو جائز کام ہے وہ کرنا چاہیے, جو جائز نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یقین کرو کہ مجھے مٹی کی ڈھیری سے ملتا, وہیں سے مل جائے گا, لیکن تیرا ایمان برباد ہو جائے گا, تیری آخرت برباد ہو جائے گا. جن لوگوں کو کالی ٹاکی گاڑی کے نیچے باندھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نظر بد سے بچ گئے, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. ان کا اعتماد ہے اسی سے اللہ فائدہ دے دیتا ہے, لیکن ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے, اللہ پہ ایمان خراب ہو جاتا ہے. کل قیامت کے دن ان کی آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے کہا اللہ پہ یقین کرو. تو یہاں پہ زمزم کو یقین سے پیے کہ میرے رب نے اس میں شفا کہی ہے, اس کو برکت کہا ہے, مجھے ضرور برکت ملے گی. تو ملتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور وہاں پہ جا کر میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا. میں سورۃ فاتحہ اور زمزم کے ساتھ اپنا علاج کرتا رہا, میری ساری بیماریاں دور ہو گئی. کہتے ہیں میں کئی دن تک زمزم اور سورۃ فاتحہ دونوں پڑھ کر میں اس کو استعمال کرتا رہا. میری کھانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں رہی اور میری بیماری جو تھی وہ بھی دور ہو کر رہتی. لیکن یہ یقین ہے, جیسا یقین کریں گے تو ماؤ زمزم لما شرب, زمزم کا پانی پی یقین کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت دیں گے اور شفا دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ممکن ہو زمزم کا پانی پینے کے بعد کہیں سے بھی, تو آپ دوبارہ حتیم کے یہ بیت اللہ کے اوپر آ جائیں اور آ کر جو ہے وہ حجر اسود کا استلام کر سکتے ہیں تو کرنا. اگر ممکن نہیں استلام کرنا, اشارہ نہیں کرنا, اس کو آ کر براہ راست بوسہ دینا, جو کہ ممکن نہیں ہوتا, رش ہوتا ہے. تو یہاں پانی پینے کے بعد سیدھے باہر چلے جائیں, پانی پینے کے بعد جو ہے سیدھے جو ہے وہ باہر چلے جائیں. یہ حجر اسود ہے اور یہاں پہ جا کر جو ہے صفا مروہ طواف کر لیا, طواف کرنے کے بعد پانی پی لیا, پانی پینے کے بعد یہاں سے جو ہے وہ سیدھے انسان صفا پہاڑی پہ چلا جائے. صفا پہاڑی اس کے 3-4 فلور بن گئے ہیں, ایک بیسمنٹ میں ہے, ایک گراؤنڈ فلور ہے, اس کے بعد پہلی منزل ہے, اس کے بعد دوسری منزل ہے. تو کسی بھی منزل میں چلا جائے انشاءاللہ مسجد کا حکم ایک جیسا ہی ہے. اس مسجد میں جگہ پوری ہوگی, اوپر چھت پہ چلے جائیں تو انشاءاللہ مسجد کا ہی ثواب ملے گا, مسجد میں نماز ہے. تو کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو صفا پہاڑی پہ پہنچ کر جو ہے وہ 3 کام کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ آیت پڑھتے ہیں. اور نمبر 3 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ 2 دعائیں, یہ 2 دعائیں جو ہے پڑھتے ہیں. اور پھر صفا پہاڑی کے کنارے پہ پڑھ جائیں یا اوپر چڑھ جائیں, تھوڑا سا اوپر چڑھنے کے بعد یہ کہیں ابدأ بما بدا اللہ بھی, میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. ان الصفا, اللہ نے صفا سے شروع کیا, میں بھی سائی جو ہے وہ صفا سے شروع کرتا ہوں. تو صفا سے شروع کریں. یہاں پہ پہنچ کے یہ تینوں دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ کہنے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں, جتنی مانگ سکتے ہیں. یہاں پہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد صفا مروہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں. صفا مروہ کی طرف جب روانہ ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, کوئی خاص دعا نہیں, جو ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سبز رنگ کے نشانات لائٹیں لگی ہوئی ہیں. یہ مائی ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ ہے, جہاں پہ مائی ہاجرہ جو ہے وہ دوڑتی رہی تھی.
تو یہاں پہ حاجی حضرات کے لیے دوڑنا مسنون ہے، یہاں سے تیز دوڑ کر جو ہے یہاں تک چلے، دونوں لائٹوں کے درمیان تیز دوڑ کر چلے، یہاں سے بھی آہستہ چلے اور یہاں سے پھر آہستہ چلے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ جانا مسنون ہے۔ اور درمیان میں جو دعا جو ذکر کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے۔ پھر مروہ پہ پہنچنے کے بعد وہی کام کرے جو صفا پہ کیا، صرف آیت نہیں پڑھنی، ان صفا والمروہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب دو بما بدا اللہ بھی، میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اور لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ حج کی کتابوں میں اور دعاؤں کی کتابوں میں دعا موجود ہے، وہاں سے لے لیں، یہ دعا پڑھیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یہاں بھی دعا مانگنا مسنون ہے۔ یہ دعا کریں گے تو آپ کا یہ ایک چکر ہو جائے گا، یہاں سے لے کر وہاں تک ایک چکر، پھر اسی طریقے سے یہاں سے لے کر یہاں تک 2، اور یہاں سے لے کر 3، اور پھر یہاں سے 4، اور یہاں سے لے کر 5، اور یہاں سے 6، اور یہاں پہ 7۔ صفا سے شروع کیا اور مروہ پہ آپ کا 7 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائے گا۔ یہ کندھا جو تھا ننگا کیا تھا، یہاں پہ ہم نے وہ 7 چکر لگانے کے بعد ڈھانپ لیں، نماز کندھا ڈھانپ کے پڑھیں، سائی جو ہے وہ کندھا ڈھانپ کے کریں، بس کندھا صرف چکروں کے درمیان ننگا کرنا ہے۔ تو یہ 7 چکر مروہ پہ جا کر آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ جب 7 چکر آپ کے ختم ہو گئے تو آپ کا طواف ختم ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا، عمرہ پورا ہو گیا۔ حج تمتع کرنے والے کا عمرہ پورا ہو گیا، حج قران کرنے والے کا عمرہ بھی پورا ہو گیا۔ حج افراد کرنے والا جو ہے وہ صرف طواف کرے گا، سعی نہیں کرے گا، اگر سعی کر لے تو اس کو فائدہ ہے، لیکن اس کے عمرے کی سعی نہیں ہے، وہ عمرے کی سعی نہیں، حج کی سعی ہو جائے، وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن افراد کو چھوڑ دیے، یہ معاملہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ تو تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد یہاں پہ کیا کرے گا؟ بال کٹوائے، نائی کی دکان پہ جا کر، یا خود کاٹ سکتا ہے خود کاٹ لے، یا نائی کی دکان پہ جا کر کاٹ سکتا ہے تو وہاں سے کٹوا لے، پورے سر کے بال کٹوائے، کینچی سے 2-3 بال یہاں سے 2-3 بال یہاں سے کاٹ لینا، یہ جائز نہیں ہے، اس طریقے سے حلال نہیں ہوگا، یہ گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا پورے سر کے بال یا کٹوائے جائیں یا منڈوایا جائے، ٹنٹ کروائی جائے، ٹنٹ کروانا افضل ہے اور کٹوانا جائز ہے، تو لہٰذا پورے سر کے بال تھوڑے تھوڑے کاٹ دیے جائیں یا ٹنٹ کروا لی جائے اور بالوں کو جو ہے وہ منڈوا لیا جائے۔ جب آپ نے بالوں کو منڈوا لیا تو آپ احرام کھول دیں، احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ فرض کریں آپ آج 5 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، یہ 6 ہے، آپ غسل کرنے کے بعد 2 اصلی چادریں پہن لیں اور وہی پابندیاں، اور یہیں سے تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارنے سے پہلے آپ کہیں لبیک اللہم حجۃ، پہلے ہم نے کہا تھا لبیک اللہم عمرہ تھا، اب کیا کہیں؟ لبیک اللہم حجۃ، حج کا اضافہ کریں، لبیک اللہم حجۃ۔ اس کے بعد عام تلبیہ پکارے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پکارنے کے بعد آپ جو ہے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہاں سے اب یہ بلیک وائٹ بورڈ جو ہے چھوٹا ہے، ظاہر بات ہے چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بنانا پڑے گا۔ تلبیہ پکارتے ہوئے آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 4-5 ساڑھے 5 کلومیٹر تقریباً سفر ہے مینا سے، 4-5 کلومیٹر کا، تو یہ پیدل چلے جائیں، سواری پہ چلے جائیں، تلبیہ پکارتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ چلے جائیں۔ احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ میں جانا ضروری نہیں ہے، نہ طواف کرنا، نہ عمرہ کرنا، نہ سعی کرنا، کچھ بھی ضروری ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہی ہے سیدھے مینا میں چلے جائیں، یہاں پہ ہیں یہاں سے مینا میں چلے جائیں، یہاں سے یہاں آ جائیں، ادھر سے ہیں تو یہاں پہ چلے جائیں، مینا میں پہنچ جائیں تلبیہ پکارتے ہوئے۔ تو مینا کی حدود میں جا کر جو ہے مینا میں پڑاؤ کر، کہیں پہ بھی جہاں آپ کا خیمہ ہے مینا میں پڑاؤ کر۔ یہاں پہ مسجد ہے، مسجد ہاں کیا مسجد ہے؟ نمرہ، اور کوئی یہ مسلمان ہے تو مسلمان ہی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، لیکن حج جیسی عظیم عبادت جس میں 2 مسجدیں ہیں، تیسری بیت اللہ ہے، ان 2 مسجدوں کا ہمیں نہیں پتا۔ مینا میں مسجد جو ہے وہ خیف ہے، نمرہ نہیں ہے، مینا میں یہاں پہ مسجد خیف ہے، مسجد خیف۔ تو مینا میں چلے جائیں، مسجد خیف میں جانا ضروری نہیں ہے، اگر موقع مل جائے چلے جائیں، نہ موقع ملے تو کوئی حرج نہیں، جہاں پہ آپ کا خیمہ ہے وہیں پہ نماز پڑھیں۔ تو یہاں پہ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز
عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ظہر عصر مغرب عشاء 4، اور رات یہیں پہ گزارنی ہے۔ اگلے دن 9 تاریخ کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں یہاں مینا میں پڑھتے ہیں۔ مسجد خیف میں موقع مل جائے مسجد خیف میں پڑھ لیں، خیمے میں مل جائے خیمے میں پڑھ لیں، اپنی اپنی جماعت کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پہ 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، چاروں نمازیں جو ہے وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی ظہر کی بھی 2 رکھتے ہیں، عصر کی بھی 2، عشاء کی بھی 2، یعنی 3 نمازیں، مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے اور فجر کی بھی 2 ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری قصر کر کے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں پڑھ لیں، رات یہاں پہ گزار لیں۔ یہاں پہ بھی احرام کی پابندیاں وہی باقی ہیں۔ یاد رہے کہ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا بھی منع ہے، نشہ کرنا بھی منع ہے، سگریٹ پینا بھی منع ہے، اور جو ہے وہ دوسری گپیں شپیں لگانا بھی منع ہے، سیاست کی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ اپنی صرف عبادت کریں، سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جائیں اور عبادت کریں۔ تو یہاں پہ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، تلبیہ پکاریں، سارے کام کریں۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ روانہ ہو جائیں۔ ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ رکے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 6-7 کلومیٹر 8 کلومیٹر کا فاصلہ، اگر 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ پیدل جانا چاہے پیدل چلے جائیں، سواری پہ جانا چاہتے ہیں سواری پہ چلے جائیں، تلبیہ پکارتے ہوئے یہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو یہ عرفات میں پہنچ جائیں۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد یہاں پہ ہے مسجد نمیرہ، مسجد نمیرہ یہاں پہ، اور مسجد جو ہے وہ تقریباً یہاں پہ ہے۔ آدھا حصہ عرفات سے باہر ہے اور آدھا حصہ عرفات کے اندر۔ یہ مسجد نمیرہ کا آدھا حصہ عرفات کے باہر ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ اندر ہے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے عرفات میں آپ نے جانا ہے، چاہے آپ یہاں پہ چلے جائیں، یہاں پہ چلے جائیں، یہاں پہ چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں۔ سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے وہ یہ باہر والی باؤنڈری میں گزارا جائے۔ ظہر سے پہلے کا وقت باہر رکھے، یہیں پہ انسان خطبہ سنے، یہیں پہ ظہر کی نماز پڑھے، یہیں پہ عصر کی نماز پڑھے، اور پھر دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد پھر اندر عرفات میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد عرفات میں داخل ہوتا ہے، سنت ہے۔ لیکن اگر موقع نہ مل سکے، پہلے چلا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مسنون عمل، افضل عمل یہی ہے کہ ظہر سے پہلے یہاں پہ مسجد میں چلا جائے، پیچھے والے حصے میں، آگے والے حصے میں، یہاں پہ بیٹھ جائے، یہاں پہ بیٹھ جائے، یہاں پہ بیٹھ جائے، یہاں پہ کہیں بیٹھ جائے۔ جب ظہر خطبہ سن لے اور نماز پڑھ لے دونوں، پھر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ مسنون ہے۔ اگر ٹائم نہیں ملتا، رش ہے، جگہ نہیں ملتی، اور انسان کی گاڑی لے کر پہلے عرفہ میں پہنچ گئی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، پہلے چلے جائے۔ تو یہاں پہ جا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ امام کا خطبہ سننا ہے۔ خطبہ سننا سنت ہے، فرض نہیں۔ اگر ریڈیو پہ، موبائل پہ، کسی چیز پہ سن سکتے سن لیں، مسجد میں سن سکتے سن لیں، نہیں سنا گیا تو ناصح۔ یا مسنون ہے آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں، جب ظہر کا ٹائم ہو جائے تو ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کسی جگہ بیٹھ کے دعا میں مشغول ہو جائیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا میں مشغول ہو جائیں، مسلسل دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہاں پہ ایک پہاڑی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت۔ جبل رحمت جو ہے وہ پہاڑی ہے، یہ پچھلے حصے میں جا کر ہے تقریباً، یہاں سے جاتے وقت جو ہے وہ یہاں پہ جا کر جو ہے وہ رحمت آتا ہے، جبل رحمت۔ یہ جبل رحمت پہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ آپ سب گئے ہیں اور پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھے ہیں، آپ سب نے پہاڑی کے نیچے یہاں پہ قریب میں پڑاؤ کیا ہے، جبل رحمت کے نیچے کنارے پہ آپ نے پڑاؤ کیا ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھے نہیں۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، تم جہاں بھی ٹھہرنا چاہے، جہاں جگہ مل جائے وہاں ٹھہر جائے۔ تو لہٰذا کسی بھی جگہ پہ انسان رک سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے اوپر جانا مسنون نہیں ہے۔ لوگ اوپر چڑھتے ہیں، دھکم ٹیل کرتے ہیں، پھر وہاں نفل پڑھتے ہیں، پھر کیا کیا بدعات کرتے ہیں، اس کا حج کے ساتھ بلکہ عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو ثواب کی نیت سے جاتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہوگا۔ دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، حج کے علاوہ دیکھا جا کر، لیکن حج کے دنوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ جگہ مل جائے، یہاں پہ مل جائے، یہاں پہ مل جائے، یہاں پہ مل جائے، کہیں بھی مل جائے،
انشاءاللہ ساری جگہ عرفات کی جگہ ہے. سورج کے غروب ہونے تک جو ہے یہ دعا کا دن ہے. دعا مانگیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہترین دعا ہے. آپ نے فرمایا میں نے بھی یہ دعا پڑھی, سابقہ انبیاء نے بھی پڑھی. لوگوں کثرت سے دعا پڑھیں. یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں اور دعا بھی ہیں, یہ کثرت سے پڑھیں. باقی جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے مانگے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آج کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی اور دن میں ذلیل نہیں ہوتا. جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بندوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان دیکھتا ہے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. لہٰذا آج کے دن کثرت سے عبادت کریں, فوٹو نہ کھینچیں. اس دن جو ہے وہ کالے نہ ملائیں, اس دن جو ہے وہ کوئی اور کام نہ کریں, سوئے نہ رہیں, بلکہ عبادت کریں. شام تک جو ہے دعا کرتے رہیں. آپ سب جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کی طرف آپ نے منہ کر لیا اور آپ نے مہاریں پکڑی ہوئی تھی اور آپ ہاتھ مسلسل کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا, مہاریں نیچے پڑ گئی, گردن جو ہے وہ سواری کی جھک گئی. تو مسلسل سورج کے غروب ہونے تک آپ دعا میں مشغول رہیں. تو کثرت سے دعا مانگیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. عام لوگوں کو جو حج میں نہیں گئے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مسنون ہے. جو حج میں گئے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا 9 ذی الحجہ کا مسنون نہیں ہے. تو شام جب سورج غروب ہو جائے تو یہاں سے نکلیے, یہاں سے جو ہے واپس آئیے یہاں پہ مزدلفہ. یہ جو ہے وہ واپسی 9 ذی الحجہ کی شام کو مغرب کے سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز مغرب کی نہیں پڑھنی. جب سورج غروب ہو جائے تو پھر نکلنا ہے. غروب کے بعد, غروب سے پہلے یہاں بھی نہیں آنا بلکہ اندر ہی رہنا ہے. جب سورج غروب ہو جائے پھر نکلنا ہے. پھر نکل کے جو ہے وہ مزدلفہ میں آ جائے, تلبیہ پکارتے ہوئے مزدلفہ پہنچ جائیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کی نماز 3 رکھتے ہیں اور عشاء کی رکعت 2 رکھتے ہیں. جو ہے وہ پڑھ کے دونوں نمازیں ادا کریں. وطر بھی پڑھ لیں اور رات کو آرام کریں. کوشش کریں کہ عشاء کی نماز یہیں پہ جا کر پڑھیں. اگر رستے میں تاخیر ہو جائے اور 11 بج جائیں تو پھر رستے میں نماز پڑھ لیں. 11 بجے سے پہلے آپ رستے میں نماز نہ پڑھیں. کوشش کریں کہ نماز یہیں پہ پڑھنی ہے. اگر لیٹ ہو گئے تو پھر رستے میں پڑھ لیں. خدشہ ہے کہ رات آدھی گزر جائے گی تو پھر عشاء کی نماز رستے میں پڑھ لیں, وگرنہ وہاں جا کر پڑھیں. یہاں پہ رات گزاریں, سکون سے سو جائیں. صبح کو فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھتے رہیں. جب روشنی پھیل جائے سورج نکلنے سے پہلے یہاں پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا مانگتے رہیں. دعا مانگتے رہیں یہاں تک کہ جب روشنی پھیل جائے. تو روشنی پھیلنے کے بعد جو ہے وہ مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے. تلبیہ پکارتے ہوئے مینا میں آ جائیں. تلبیہ پکارتے ہوئے مینا میں آ جائیں. آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے. 10 ذی الحجہ کے دن میں جو ہے وہ مینا میں آ جائیں. یعنی اصل میں یہ یہاں سے آئے گا, ادھر کو ایسے چند مکہ میں پہنچے گا, اس طریقے سے آ رہا ہے. تو جب ادھر سے آپ آئیں گے تو یہ مینا میں جمرات ہیں. یہ 3 جمرے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ مزدلفہ سے آتے ہیں, وہ چھوٹا ہے, پھر درمیانہ ہے, پھر بڑا ہے. یہ بس نام ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی چھوٹا ہے اور وہ واقعی درمیانہ ہے, وہ واقعی بڑا ہے. نہیں, نام رکھے گئے. پہلے کو چھوٹا کہتے ہیں, دوسرے کو درمیانہ کہتے ہیں اور تیسرے کو بڑا کہتے ہیں. جبرہ اولا, جبرہ ثانیہ, جبرہ ثالثہ. یہ جبرے کے نام ہے, شیطان کے نام نہیں ہے. کچھ لوگ ان کو شیطان ہی قرار دیتے ہیں لیکن یہ شیطان نہیں ہے. ہاں, یہاں پہ کنکر پھینکنے کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے, نہ کہ وہ کنکر براہ راست شیطان کو لگتے ہیں. سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے. وہ یوں سمجھا جاتا ہے گویا کہ شیطان کو لگے, نہ کہ یہ پتھر کو مارنا ہے, شیطان کو مارنا ہے. تو بہرحال یہ مسنون ہے کہ مزدلفہ سے آنے کے بعد یہ جو بڑا جبرہ ہے 10 ذی الحجہ کا, یہ جبرہ بیت اللہ کی طرف جو قریب ہے یہ جبرہ کبرا ہے. جبرہ عقبہ بھی اس کو کہتے ہیں, جبرہ کبرا بھی کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ 7 کنکر مارے. کنکریاں جو ہے وہ مزدلفہ سے لینی ضروری نہیں ہے. مزدلفہ سے لے لیں, عرفات سے لے لیں, منا سے لے لیں, یہاں سے لے لیں, یہاں سے لے لیں, کہیں سے بھی لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو مزدلفہ سے عموماً لوگ لے لیتے, لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہاں سے لینا ضروری نہیں ہے. تو 7 کنکر جو ہے وہ اس کو مارے. یہاں پہ آ کر جو ہے اسی طرح حوض ہے, اندر جو ہے وہ ستون ہے. یہاں سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایک ایک کنکر جو ہے وہ پھینکو. آپ نے فرمایا کنکر ہاتھ پہ لیا, فرمایا لوگوں اس طرح کے کنکر پھینکو, چھوٹا سا کنکر جو انگلی پہ رکھ کر پھینکا جا سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے پتھر نہیں پھینکے جا سکتے, بلکہ یہ پھینکنا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے کنکر, چھوٹا کنکر جو ہے وہ جو انگلی پہ رکھ کر پھینکا جا سکتا ہے, وہ کنکر لے کر جو ہے اللہ اکبر 7 دفعہ جو ہے وہ پھینکے. کنکر دھونے, ان کو وضو کروانا جائز نہیں ہے, مسنون بھی نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے. کنکر جو ہے وہ پاک صاف ہی ہیں اور وہ پاک صاف ہی مار دو, اسی طرح مار دیں انشاءاللہ.
بالغ 7 کنکر مارے. 7 کنکر مارنے کے بعد آج کتنی تاریخ ہے؟ 10 ذی الحجہ. ہم 8 ذی الحجہ میں مینا میں تھے، 9 میں عرفات میں چلے گئے، 10 کی رات کو مزدلفہ پہنچ گئے اور 10 کے دن کو مینا میں پہنچ گئے. مینا والے دن 10 تاریخ کو ہم نے 4 کام کرنے. ایک کام تو یہ کر لیے، کنکر مار لیا. دوسرا کام جو ہے قربانی کرنا. کنکر مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا، طواف و سعی. یہ 4 یہ اسی ترتیب سے مسنون ہے. اسی ترتیب سے مسنون ہے. سب سے پہلے آ جائے مینا میں کنکر ماریں، پھر اس کے بعد قربانی کریں، پھر اس کے بعد سر کے بال مڑوا دیں، پھر اس کے بعد بیت اللہ میں پہنچ جائے اور طواف اور سعی کریں. یہ 4 کام اسی ترتیب سے کرنے مسنون ہیں. لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور ہو جاتے ہیں اور ترتیب برقرار رکھنا ممکن نہیں رہتا. ممکن ہی نہیں رہتا. 30 لاکھ 20 لاکھ یہ جتنا بھی حاجی ہو، رش میں ممکن نہیں رہتا. اگر ممکن ہو کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہی سنت ہے. ترتیب سے کرے یہ بہت اچھا ہے، لیکن ممکن نہیں رہتا. لہٰذا ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی دم لازم نہیں آتا. کچھ لوگ کہتے ہیں دم لازم آتا ہے. ترتیب خراب ہو جائے تو کہتے ہیں دم جو ہے وہ لازم آتا ہے. لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتلاتی ہے کہ دم لازم نہیں آتا. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کر لی، کنکر نہیں مارے، فرمایا جاؤ جا کر اب مار لو، کوئی حرج نہیں. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے بال منڈوا لیے، ابھی قربانی نہیں کی. آپ نے کہا جاؤ جا کر اب کر لو. تو اس دن کوئی بھی سوال کیا گیا کہ میں نے یہ کر لیا، میرا یہ کام رہتا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اب کر لو، کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی دم نہیں. ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی ترتیب سے کرنا افضل ہے. مسنون ہے کہ انسان یہی کرے، کنکر مارے 7 اور قربانی کرے اور بال منڈوائے، اور پھر جا کر بیت اللہ میں طواف کرے اور سعی کرے. یاد رکھ لیں کنکر مار لیے ہیں یا قربانی کر لی ہے تو انسان کے اوپر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. بال کٹوا سکتا ہے، ناخن کٹوا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، تمام کام کر سکتا ہے. صرف ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتا. جب جو ہے وہ طواف کر لے اور صفا مروہ کی سعی کر لے تو وہ بھی کر سکتا ہے. گویا کہ 10 ذی الحجہ والی طواف اور سعی جو ہے وہ انسان